إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو فاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کے آغاز ہی کے دن اللہ احکم الحاکمین کے برگزیدہ انسانوں میں صحابہ کرام میں ممتاز مقام رکھنے والے، تاریخ اسلام میں 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ایسے حکمران کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپنا شروع ہو جاتی، ایسے برگزیدہ انسان کہ جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو قابل بیان اور قابل سماعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر صفات کے حامل کہ اللہ کی دی ہوئی صفات میں سے ایک ایک صفت جو نمایاں ان میں موجود تھیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ایک خطبہ جمعہ تو درکنار، مہینے درکار ہیں صرف وہ اوصاف بیان کرنے کے لیے جن سے اللہ احکم الحاکمین نے جناب عمر فاروق کو متصف کیا تھا۔ مگر مختصر وقت میں ان کی زندگی کے چند نمایاں پہلو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ ان سے ہماری جو عقیدت، جو محبت، جو پیار ہے اس میں چاشنی آئے، اور اللہ احکم الحاکمین کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جناب عمر کا یہ مقام ہے کہ باقی مسلمان اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، مگر حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے، دارِ اسلام میں داخلے کے لیے نبی کریم علیہ السلام زبان رسالت سے اللہ سے دعا گو ہوتے نظر آتے ہیں۔ کبھی نبی کریم علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے دو جری اور بہادر نوجوانوں میں سے ایک کو اسلام میں داخلے کی اللہ سے دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو یا پھر عمر بن خطاب کو
ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت سے نواز دے۔ اور کہیں نبی کریم علیہ السلام جناب عمر کو خاص کر کے زبان رسالت سے ان الفاظ میں اللہ سے دعا گو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم عید الاسلام میں عمر بن الخطاب، اے اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے، دار اسلام میں داخل کر کے اسلام کی تائید اور نصرت فرما۔ تو اللہ احکم الحاکمین نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا جناب عمر کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر تاریخ عالم نے دیکھا کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کو گمان تھا کہ ان دونوں سے یا حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو پاور ملے گی، پھر اللہ احکم الحاکمین نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھلایا کہ جناب عمر کے اسلام لانے سے نہ صرف مسلمان خوش ہوتے ہیں بلکہ زبان رسالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے سے، دار اسلام میں داخل ہونے سے آسمان پہ برگزیدہ اللہ کے فرشتے بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آج اللہ نے جناب عمر جیسے جری اور بہادر کو اسلام کی تائید کے لیے مسلمان کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق بھی عملی انداز میں اسلام کی تقویت کا سبب بنتے ہیں کہ اب میں اسلام لا چکا ہوں، اب چھپ کے اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوگی۔ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دار ارقم سے اللہ کی عبادت کو نکال کر اللہ کے گھر میں لانے والے جناب عمر ہیں۔ حضرت عمر میں اتنی نمایاں صفات موجود ہیں، کن کن کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت عمر کی شان، فضیلت، منقبت کو جاننے کے لیے زبان رسالت سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہی کافی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ جناب عمر میں ایسی صفات ہیں، ایسی خوبیاں اللہ نے ان میں رکھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد بھی اللہ نے کسی کو نبی یا رسول بنانا ہوتا، تو میری نظر میں میرے صحابہ میں سے جناب عمر میں وہ صفات ہیں جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ جناب عمر ہوتے۔ اب پیغمبر کی اس بات کے بعد کوئی لفظ، کوئی واقعہ نہ بھی ہو، پیغمبر کے یہ الفاظ ہی جناب عمر کی منقبت بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عمر تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ احکم الحاکمین نے جناب عمر فاروق کے دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا۔ دل میں ارادہ کرتے ہیں حق پہ مبنی ہوتا ہے، زبان سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں حق پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس کی عملی صورت مسلمانوں نے دیکھی کہ جناب عمر کے فیصلے کو اللہ اپنا فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی 20 آیات ہیں کہ جو حضرت عمر کی رائے تھی وہی اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رائے بنا کر جو ہے وہ قرآن کا نزول فرما دیا، وحی کا نزول فرما دیا۔ جناب عمر خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو کہ جب انسان طواف کر لیتا ہے حجر اسود کے پاس 2 رکعت بھی پڑھ لیا کرے،
اللہ وحی کے ذریعے مشروع قرار دیتے ہیں کہ وہاں حجر اسود کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ازواج جو امتیوں کی روحانی مائیں ہیں، ان کا اور عام مسلمان خواتین کا کوئی امتیاز اور فرق ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عام مسلمانوں سے ممتاز نظر آئیں، تو اللہ احکم الحاکمین پردے کی آیات نازل فرما دیتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں تم عام مسلمان عورتوں سے نمایاں ہو، لہذا تمہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عام مسلمان عورتوں سے زیادہ اپنی عزت اور پاک دامنی کا خیال کرنا ہوگا، پردے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق قیدیوں کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، اگرچہ جناب صدیق کی بات مانتے ہوئے پیغمبر فیصلہ فرما دیتے ہیں، مگر اللہ وحی کے ذریعے بتلا دیتے ہیں کہ میرے اللہ کی رائے بھی وہی تھی جو زمین پہ جناب عمر فاروق کی تھی۔ آپ نے فیصلہ یہ دیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام نے قیدیوں کے بارے میں کبار صحابہ سے مشاورت کی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، جناب عمر کی رائے یہ تھی، فیصلہ یہ تھا کہ جس کا جو عزیز ہے اسے دیا جائے، قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اسی کے ہاتھ سے قتل کروایا جائے۔ جناب صدیق سے مشورہ مانگتے، وہ رائے دیتے ہیں کہ ان سے معاوضہ لے کر ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے۔ بالآخر ہے تو ہمارے عزیز اقاربہ، رشتہ دار تو ہمارے ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں مگر اب قیدی ہیں، معاوضہ لے کے رہا کر دیا جائے۔ پیغمبر فیصلہ یہی فرما دیتے ہیں۔ اللہ وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جناب عمر کی رائے ہی پسند تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی۔ ان کے عدل کی بات کی جائے، ان کے جرأت و بہادری کی بات کی جائے، ان کے زہد ورع اور تقوی کی بات کی جائے تو وقت مختصر ہے۔ ان کے اپنی کیفیت یہ ہے، وقت کے امیر المومنین ہیں، خطبہ جمعہ ہے جس کے لیے پیغمبر مخصوص لباس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ اس خطبہ جمعہ کی بات کرنے حضرت عمر کے زمانے میں وقت کے امیر المومنین خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو لباس سے بے تن کیا ہوا ہے 14 پیوند ہے۔ حضرت علی کے صاحبزادے جناب حسن بیان کرتے ہیں دوران خلافت کہ جب آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، اس دور میں حسن نے جناب عمر کے نفس پہ ایسا لباس دیکھا کہ جس پہ 12 پیوند یعنی 12 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں۔ کیفیت یہ ہے، ایک مرتبہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے ذرا لیٹ ہو گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین خیر تھی، آپ عام معمول سے ذرا دیر سے جو ہے وہ مسجد میں آئے ہیں، ہم آپ کے منتظر تھے، طبیعت ٹھیک، گھر میں سب خیریت ہے؟ فرماتے ہیں اب تم نے پوچھ لیا، چلو بتلا دیتا ہوں۔ میرے عمر کے پاس ایک ہی لباس کا جوڑا ہے، دھو کر خشک کرنے میں وقت لگ گیا، اس وجہ سے میں لیٹ آیا، وہی لباس دھو کر خشک کر کے اسی کو پہن کے خطبہ جمعہ دینے کے لیے آیا، اس وجہ سے ذرا لیٹ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جناب صدیق کے بعد پوری امت میں سے سب سے زیادہ جو انسان مجھے پسند ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ صدیق کے بعد جناب عمر فاروق ہیں، جن کی نیکیوں کا عالم یہ ہے
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے پہر پیغمبر کے پاس ہیں، آسمان کے ستاروں پہ نظر پڑی، ذہن میں سوال پیدا ہوا، پیغمبر سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ان ستاروں کی مانند ان گنت لاتعداد بے حد و حساب بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ حیرانگی سے پوچھتی ہیں کہ وہ کون عظیم انسان ہے جس کی نیکیوں کا عالم ویسے ہی ہے جیسے آسمان کے ستاروں کا، کہ کوئی ان کا حساب ہی نہیں، شمار ہی نہیں۔ زبان رسالت سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو پوچھتی ہے وہ کون انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، تو پھر سن لے وہ جناب عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کا عالم یہ ہے جیسے آسمان کے ستارے ان گنت لاتعداد بے حد و حساب ہیں، یہی حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کا عالم ہے۔ بلکہ پیغمبر نے خواب میں نہ صرف حضرت عمر کو جنت میں دیکھا، بلکہ اللہ جو ان کو مقام عطا کریں گے، جو اللہ نے حضرت عمر کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دکھلا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب جنت کا عالی شان محل دیکھا، فرماتے ہیں کہ اتنا عالی شان محل میں نے دیکھ کر ذہن میں یہ گمان کیا کہ اتنا عالی شان محل شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہو۔ میں نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ عمدہ ترین محل یہ کس کا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کے جانسار ساتھی جناب عمر کے لیے اللہ نے تیار کیا۔ اتنا عالی شان، فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا، خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے میں نے اندر داخل ہونا چاہا، حور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، عمر تیری غیرت یاد آ گئی، میں پیغمبر واپس آ گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے غیرت کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی جان کے بعد ساری کائنات سے زیادہ میں عمر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام اصلاح فرماتے ہیں کہ کسی امتی کو، کسی مومن کو مجھ سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو، یہ تو کامل ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اب عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ الآن یا عمر، اب تو کامل مومنوں والی بات کہہ رہا ہے۔ کامل مومن ہی وہ ہے جو حضرت عمر فاروق کی طرح ساری کائنات سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے خواب کا ذکر فرماتے ہیں، وقت مختصر ہے، جس کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں علم کے حساب سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں جناب فاروق کا اور جناب صدیق کا مقام اس قدر کہ پیغمبر آپ ہیں، یہ امتی ہیں، یہ آپ کی فرما برداری ان پر فرض ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام زبان رسالت سے فرماتے ہیں کہ جس بات میں، جس عمر میں، جس معاملہ میں جناب ابو بکر و عمر دونوں کی ایک رائے ہو جائے، میں پیغمبر اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ امتی، پیغمبر کی اطاعت ان پر فرض ہے، مگر ان کا مقام پیغمبر کی نظر میں ایسا ہے، فرمایا جس بات میں یہ دونوں متفق ہو جائے، وہی رائے، وہی فیصلہ میرا محمد کا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے دو آسمان میں، دو دنیا میں وزیر ہوتے ہیں، دنیا میں میرے وزیر وہ جناب ابو بکر و عمر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والے، نہ صرف آپ کی ذات سے
بلکہ حضرت عمر کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ پیغمبر کی ذات کی طرح آپ کی بات سے بھی، آپ کی حدیث سے بھی بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ کتنے ہی ایسے مواقع آئے کہ جب حضرت عمر فاروق نے کوئی رائے قائم کی، مقابلے میں پتہ چلا کہ یہ پیغمبر کے فتوے، پیغمبر کے فرمان، پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے، تو فوراً رجوع کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو جب آپ نے فیصلہ کیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں، نہ صرف رجوع کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں اگر آج علی نہ ہوتا عمر غلط فیصلے سے ہلاک ہو جاتا۔ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا پتہ چل جاتا، جناب عمر اپنی رائے جو ہے وہ چھوڑ دیتے، جو پیغمبر کی حدیث ہوتی اس کے مطابق اپنا فیصلہ اور موقف رکھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عدل انصاف کرنے والے تھے کہ ایک دن دیکھا کہ بیٹا عبداللہ تھوڑا سا گوشت باپ سے چھپا کے گھر لے کے جا رہا ہے۔ دیکھا، پوچھا عبداللہ یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان یہ گوشت ہے، وہ کہ حرام کی کمائی سے نہیں تھا، کسی سے رشوت لے کے نہیں آئے تھے، حلال کی کمائی سے تھوڑا سا خریدا ہوا بیوی بچوں کے لیے گوشت تھا۔ مگر یہ بات بھی جناب عمر کو پسند نہ تھی کہ ایسا کھانا جناب عمر کے گھر میں، ان کے صاحبزادے کے گھر میں ہو جس کی دسترس رعایا کو نہ ہو۔ فرمایا اچھا، اتنی شان و شوکت سے، ٹھاٹ باٹ سے گھر میں گزر بسر ہو رہا ہے، رعایا میں کتنے ایسے گھرانے موجود ہیں جو خشک ٹکڑے کھا کے گزارا کرتے ہیں، کہ زیتون اور سرکے سے کام نہیں چلا سکتا تھا، یعنی کہ تھوڑا سا گوشت بھی بیٹے کا گھر لے جانا آپ کو گوارا نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق چراغاہ کا معائنہ کرتے ہیں، ایک عمدہ موٹا تازہ بڑا خوبصورت اونٹ نظر آتا ہے۔ پوچھتے ہیں افراد سے وہاں مقرر جو تھے کہ یہ عمدہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ خوشی سے بتلاتے ہیں کہ امیر المومنین کے تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ کا اونٹ ہے۔ خوش ہونے کی بجائے غصے میں آئے، فوراً ان کو بلایا۔ جب وہ آئے تو پوچھا کہ عبداللہ یہ تیرا ہے؟ ہاں ابا جان۔ تو نے یہ کہاں سے لیا؟ اتنا عمدہ اونٹ تو کیسے خرید سکتا ہے؟ تیرے اثاثے میری نظروں کے سامنے ہیں، آمدن میرے سامنے ہے، یہ اتنا عمدہ اونٹ تو نے کہاں سے لیا؟ یہ تھا ان کا انداز عدل و انصاف کا۔ کہا ابا جان اب تو یہ عمدہ ہو گیا ہے، جب میں نے خریدا تھا تو اس کی کیفیت ویسی تھی جو میری پہنچ میں تھا، یہ تو لاغر اور کمزور تھا، اب یہ ایسا ہو گیا ہے، اس وقت میں نے خریدا تھا۔ فرمایا ہاں تو نے اس لیے جہاں چھوڑا ہوگا یہ سرکاری چراغاہ ہے، جہاں مقرر افراد سمجھیں گے یہ تو وقت کے حکمران کے بیٹے کا اونٹ ہے، اسے اور چلنے دو، اچھی خاطر مدارت کرو۔ تم نے یہ ذہن میں رکھ کے جہاں چھوڑا ہوگا، حکم دیتے ہیں کہ اس کو فروخت کر، جتنے کا خریدا تھا وہ رقم تیری، باقی بیت المال میں جمع کروا دے۔ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک جناب عمر کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ دعا کون نظر آتی ہے کہ اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما دے۔ صرف یہی ان کی شان اور منقبت کے لیے کافی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کا مایوسی، آگ کی پرستش کرنے والا غلام ابو لولو فیروز جناب عمر سے اپنے مالک کی، مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک جو روزانہ مجھ سے پیسے لیتا ہے وہ زیادہ ہے، آپ حکمر اسے جو ہے وہ کمی کا حکم دیں کہ وہ مجھ سے کم لیا کرے۔ آپ پوچھتے ہیں کام کیا کرتا ہے؟ کہا میں نقش نگاری کا کام کرتا ہوں۔ فرمایا تو تو عمدہ کاریگر ہے، تو تو اچھا خاصا کمائی کرنے والا ہے، کتنا لیتے ہیں؟ فرمایا اتنا۔ فرمایا یہ تو مناسب ہے، تیری کمائی تیرے تجربے سے
تیرے کام سے، کاروبار سے بالکل میل رکھتی ہے، بالکل مناسب ہے۔ اور ساتھ ڈانٹ بھی دیا کہ جب مالک اچھا برتاؤ کرے خام خواہ میں ان کی شکایات نہیں کرتے، مگر اسے یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ تو یہ ذہن میں سوچ کے آیا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو سختی سے آرڈر ملے گا کہ اس سے آدھا رسینہ لیا کر، تو مجھے آدھا دینا پڑے گا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بدلے کے طور پہ حضرت عمر کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذی الحجہ کے آخری ایام نماز فجر کے وقت مسجد نبی کے محراب میں وہ ممبر کے پیچھے چھپ جاتا ہے پہلی ہی رکعت میں۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف حکمران کتاب و سنت کا علم رکھنے والے اور عمل کرنے والے ہوتے تھے، بلکہ امام اور خطیب بھی وقت کے حکمران ہی ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ہی امامت کروانے والے پہلی ہی رکعت میں زہر آلود خنجر کے وار کیے گئے زخموں کی تاب نہ لا کے گر پڑتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کے جماعت مکمل کرواتے ہیں۔ صحابہ کرام صف سے اس کو گزرنے نہیں دیتے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ اب پکڑا جاؤں گا، 13 یا 14 صحابہ کرام بھی زخمی ہوتے ہیں، اسی طرح سامنے وہ گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہر آلود خنجر اس کے پاس ہے۔ 13 یا 14 دیگر صحابہ کرام بھی زخمی ہوئے، جن میں سے 6 یا 7 جو ہے وہ جام شہادت بھی نوش کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب عمر کو گھر لے جایا گیا۔ افاقہ آنے پہ پوچھتے ہیں مجھ پہ حملہ کرنے والا حملہ آور کون ہے؟ جب بتلایا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم آگ کی پرستش کرنے والا مجوسی غلام ابو لولو فیروز ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا مخالف مجھ پہ حملہ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہیں ہے، کوئی مسلمان مجھ سے تنگ نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم ہے۔ ایسے عالم میں کہ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چند دن بعد میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اپنی خواہش کا اظہار اپنی زبان پہ لاتے ہیں بیٹے کو ام المومنین سے اجازت لینے کے لیے کہ جاؤ جا کر یہ کہنا کہ عمر نے، میرے باپ عمر نے یہ بات کہی ہے۔ ساتھ امیر المومنین نہیں کہنا، امیر المومنین کا سابقہ اللہ کا پریشر کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ عمر فاروق کی جانب سے یہ درخواست ان کے سامنے رکھنا کہ عمر کی خواہش ہے کہ پیغمبر اور جناب صدیق کے ساتھ آپ کو دفن کیا جائے۔ اب حجرہ آپ کا ہے، اماں جان عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ جہاں دفن کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عائشہ کے پاس بیٹے عبداللہ پہنچتی ہیں، دیکھتے ہیں وہ بھی ان کو علم ہو چکا ہے، رو رہی ہیں، آپ کے گھر میں رو رہی ہیں۔ پوچھا کہ ابا جان نے جو اجازت مانگی ہے؟ فرمایا ہاں، میں اپنے اوپر خواہش تو میری بھی تھی کہ میں یہاں دفن ہوتی، مگر اب عمر کی خواہش پہ میں ان کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر بیٹے نے جب آ کے بتلایا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، اب آپ کا عدل اس بات سے دیکھیے، ابھی آپ زندہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں، بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفن کرنے کے لیے لے جاؤ، دوبارہ پھر اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے اب میں زندہ ہوں، زندگی کی وجہ سے حکمران ہوں، اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب دفن کرنے کے لیے لے جاؤ پھر اجازت لینا۔ اگر خوشی سے جناب عائشہ اجازت دیں تو وہاں اپنے نبی اور ساتھی کے ساتھ دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے وہ مجھے دفن کر دینا۔ یہ تھے میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صفات کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی تھی کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت کے لیے منتخب کرتے وہ جناب عمر ہوتے۔ تو میرے بھائیو حضرت عمر کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک زندگی کا جو ہے وہ پہلو قابل بیان اور قابل عمل ہے۔ ہمیں تمام صحابہ کرام سے سچی محبت اور پیار رکھنا چاہیے، اور تمام صحابہ کرام کو
جو اللہ احکم الحاکمین نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے کتاب و سنت کے مطابق وہی ان کو دینا چاہیے، نہ اس سے بڑھانا نہ اس سے کم کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان جیسا عقیدہ اور عمل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا عقیدہ